سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ اچھا، تو آج ہم سورۃ الجمعہ کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے اور اس کی 11 آیات ہیں۔ اس سورہ کا نام ظاہر ہے اس کے ایک مرکزی حکم یعنی نماز جمعہ سے لیا گیا ہے۔ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد سے لے کر بے عمل علماء کی مذمت اور پھر جمعہ کی اجتماعی عبادت کے احکامات تک کئی اہم موضوعات شامل ہیں۔ جی، اور انہی موضوعات کے درمیان جو ہے ایک فکری بحث جنم لیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورۃ الجمعہ کا اصل مرکزی پیغام کیا ہے؟ کیا یہ بنیادی طور پر ایک نئی، باشعور اور متحد امت کی تعمیر کا ایک مثبت خاکہ پیش کرتی ہے جس کا عملی مظہر پھر ہمیں نماز جمعہ میں نظر آتا ہے؟ میرا موقف بالکل یہی ہے کہ یہ سورہ ایک تعمیری منشور ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر ایک نئی امت کی بنیاد کیسے رکھی، اور جمعہ کی نماز وہ اس امت کو جوڑے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سابقہ قوموں کا ذکر اگر ہے بھی تو وہ صرف ایک تنبیہ کے طور پر ہے تاکہ اس نئی امت کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ جبکہ میں اس سے تھوڑا مختلف زاویہ نظر رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک اس سورہ کا اصل محور علم اور عمل کے تعلق پر ایک بہت گہری اور سخت تنبیہ ہے۔ بے عمل عالم کی مثال جو اس سورہ کا ایک کلیدی حصہ ہے، وہ صرف کوئی ضمنی بات نہیں ہے بلکہ اصل انتباہ ہے، اور نماز جمعہ کا حکم وہ اسی روحانی بیماری کا علاج ہے جس کی تشخیص پہلے کی گئی ہے۔ یعنی اصل پیغام تنقید اور انتباہ ہے، تعمیر اس کے نتیجے میں ہے۔ بہت خوب، تو آئیے اسی فکری کشمکش کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ میں پہلی آیات کی تلاوت کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بادشاہ، نہایت پاکیزہ، بڑا غالبانے والا، حکمت والا ہے۔ دیکھیں، یہاں کائنات کی ہر شے کا اللہ کی تسبیح کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ یہ جو نظام عالم ہے یہ ایک عظیم مقصد کے تحت چل رہا ہے، اور اسی تمہید کے بعد اللہ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں: الملک یعنی بادشاہ، القدوس یعنی ہر عیب سے پاک، العزیز غالب، اور الحکیم حکمت والا۔ یہ صفات اس بات کی بنیاد رکھتی ہیں کہ جو ذات اتنی کامل ہے وہ جب کوئی رسول بھیجے گی تو اس کا مقصد بھی اتنا ہی عظیم اور حکمت سے بھرپور ہوگا۔ جی، میں اس بات سے متفق ہوں کہ یہ صفات تمہید ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ صرف رسول کی عظمت کو بیان نہیں کر رہی بلکہ یہ ایک معیار قائم کر رہی ہیں، ایک ایسا معیار جس پر آگے چل کر امتوں کے اعمال کو پرکھا جائے گا۔ یعنی ایک قدوس اور حکیم خدا کا پیغام ملنے کے بعد اس سے غفلت برتنا کتنا بڑا جرم ہے، یہ صفات اس کی سنگینی کو ہے وہ پہلے ہی واضح کر دیتی ہیں۔ ان صفات کے فوراً بعد ذکر کس کا آ رہا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ تو یہاں پر واضح طور پر بعثت کے تعمیری مقاصد بیان ہو رہے ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کا منصوبہ ہے جو جہالت اور گمراہی کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور امیین یعنی ایک ناخواندہ قوم میں ایک رسول کا آنا یہ خود اس بات کا معجزہ ہے کہ یہ پیغام الہی ہے، کسی انسانی عقل کی پیداوار نہیں۔ یہ اس نئی امت کی بنیاد ہے۔ میں اسے بنیاد ضرور مانتا ہوں، لیکن کس چیز کی بنیاد؟ میرے خیال میں یہ وہ بلند معیار ہے جس سے انحراف بعد میں آنے والی قوموں کے لیے عبرت بنا۔ آپ تزکیہ اور تعلیم کو ایک تعمیری منصوبے کے طور پر دیکھ رہی ہیں، میں اسے ایک ایسی امانت کے طور پر دیکھ رہا ہوں جس میں خیانت کا انجام اگلی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں تزکیہ کا تعلیم پر مقدم ہونا بھی تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف جان لینا کافی نہیں ہے، اصل چیز پاکیزگی اور عمل ہے۔ اگر تربیت نہ ہو تو علم بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ آپ علم کو بوجھ کہہ رہی ہیں، جبکہ یہاں تو اسے گمراہی سے نکالنے کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ یہ ایک مثبت تبدیلی ہے، اور یہ رسالت صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ ایک عالمگیر منصوبہ تھا۔
اگلی آیت اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ رسول مبعوث ہوئے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اس دعوت کے دائمی اور عالمگیر ہونے کا اعلان ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ آخرین کون ہیں، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو اس قوم کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ یہ واضح طور پر ایک امت کی تشکیل کا تسلسل ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ بالکل، یہ دعوت عالمگیر ہے، لیکن اس کا عالمگیر ہونا اس کے ساتھ جڑی ذمہ داری کو بھی تو عالمگیر بنا دیتا ہے۔ اگر پیغام دائمی ہے تو اس سے غفلت برتنے پر تنبیہ بھی دائمی ہے۔ آپ اسے صرف ایک خوشخبری کے طور پر دیکھ رہی ہیں، میں اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری کے طور پر دیکھتا ہوں جس کا احساس دلانا مقصود ہے۔ یعنی ہر نسل جو اس پیغام کو سنے گی اس پر وہی ذمہ داری عائد ہوگی جو پہلے والوں پر تھی۔ اور یہ ذمہ داری اللہ کا فضل ہے، جیسا کہ چوتھی آیت میں فرمایا گیا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ پیغمبر کی بعثت ایک عظیم نعمت اور فضل ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں سورہ کا رخ ایک دوسری قوم کی طرف مڑتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ رخ بدلنا دراصل اس فضل کی قدر و قیمت سمجھانے کے لیے ہے۔ اور یہیں پر ہمارا اختلاف واضح ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہاں سے سورہ کا اصل موضوع شروع ہوتا ہے۔ پہلی 4 آیات صرف ایک پس منظر تھا، ایک سٹیج تھا جو سجایا گیا تاکہ اصل کردار یعنی بے عمل عالم کو سامنے لایا جا سکے۔ یہ رخ بدلنا نہیں ہے، بلکہ یہ موضوع کا عروج ہے۔ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈال دیا گیا پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ یہ مثال یہودیوں کے ان علماء کے بارے میں ہے جنہیں تورات کا علم تو دیا گیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، نہ اس میں موجود پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا علم ان کے لیے بوجھ کے سوا کچھ نہیں، جیسے گدھے کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوں، اسے ان کے وزن کا تو احساس ہوتا ہے مگر ان کے اندر کے علم و حکمت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک سخت مثال ہے، لیکن اس کا مقصد مسلمانوں کو خبردار کرنا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ آپ اسے صرف ایک خبردار کرنے کا ذریعہ کہہ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورے کا دل ہے۔ یہ صرف یہودیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک آفاقی اصول بیان کر رہی ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ قوم جو علم رکھتی ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتی، اس کی مثال یہی ہے۔ یہ آیت کریڈینشلزم یعنی صرف ڈگریوں اور کتابوں کے علم پر فخر کرنے کے خلاف ایک قیامت تک آنے والی تنبیہ ہے۔ آپ اسے ماضی کا قصہ بنا کر اس کی کاٹ کو محدود کر رہی ہیں۔ یہ آیت حال اور مستقبل سے اتنی ہی متعلق ہے جتنی ماضی سے تھی۔ یہ سورے کا مرکزی انتباہ ہے۔ میں اس کی آفاقیت سے انکار نہیں کر رہی، لیکن اس کے سیاق و سباق کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انتباہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہے۔ وہ مقصد ہے ایک فعال اور عمل کرنے والی امت بنانا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ پچھلی امت کیوں ناکام ہوئی تاکہ تم وہ غلطی نہ دہراؤ۔ اس کے بعد قرآن ان کے ایک اور دعوے کو چیلنج کرتا ہے جو ان کی بے عملی کی جڑ تھی۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیت اختیار کرنے والو، اگر تمہیں یہ زعم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ ایک نفسیاتی اور منطقی دلیل ہے۔ اگر تم واقعی اللہ کے دوست ہو تو اس سے ملاقات یعنی موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ دوست تو دوست سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ کیوں موت کی تمنا نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کا عمل ان کے دعوے کی نفی کرتا ہے۔ اگلی آیت یہی بتاتی ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور یہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کے سبب موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ ان کا موت سے خوف ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ پھر اسی مرکزی نقطے کی طرف لوٹتا ہے۔ علم اور دعویٰ بغیر عمل کے کھوکھلے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سارے دعووں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ ایک سچے مومن کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے بھی زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے ہوتا ہے۔ یہ فرق عمل کا ہے۔ بالکل، اور موت سے فرار ممکن نہیں۔
قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی. اچھا، یہاں تک بات مکمل ہو جاتی ہے. پچھلی قوم کی ناکامی کی تشخیص مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ علاج ہے، وہ تعمیری پروگرام ہے جو اس سورہ کا اصل ہدف ہے. اگر صرف تنبیہ مقصود ہوتی تو سورہ یہاں ختم ہو سکتی تھی. میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ سورہ یہاں ختم ہو سکتی تھی. اگر ایک ڈاکٹر صرف بیماری کی تشخیص کر کے چھوڑ دے اور علاج نہ بتائے تو اس کی تشخیص بیکار ہے. یہاں تک بیماری کی سنگینی، اس کی علامات اور اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں. اب قرآن اس کا علاج بتا رہا ہے. علاج کا بیان تشخیص کی اہمیت کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے. علاج اسی بیماری کا ہوتا ہے جس کی تشخیص ہوئی ہو. چلیں آپ کے اس نقطے کو مان لیتے ہیں کہ یہ علاج ہے، لیکن علاج کی اہمیت بیماری سے کم تو نہیں ہوتی. میرے نزدیک یہ علاج ہی وہ مرکزی ڈھانچہ ہے جسے اسلام قائم کرنا چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو. یہ ایک حکم ہے، ایک اجتماعی عمل کا حکم. یہ انفرادیت اور علم کے ذاتی غرور کا علاج ہے. یہ اجتماعیت، اتحاد اور ہفتہ وار تجدید عہد کا نظام ہے. فسعو یعنی دوڑو کا لفظ اس کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ صرف ایک نماز نہیں، یہ ایک اسلامی کانفرنس ہے، ایک سماجی اور سیاسی مرکز ہے. درست، میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن ذرا اس حکم کے سیاق و سباق پر غور کریں. یہ حکم ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جنہیں ابھی بتایا گیا ہے کہ علم بغیر عمل کے بوجھ ہے اور دنیا سے محبت موت سے غافل کر دیتی ہے. تو جمعے کا حکم کیا ہوا؟ یہ دنیاوی کاروبار یعنی البیع کو اللہ کے ذکر پر ترجیح دینے کی ذہنیت کا علاج ہے. یہ اس بات کا عملی امتحان ہے کہ تم بھی پچھلی قوم کی طرح دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہو. یہ ایک ہفتہ وار ٹریننگ ہے، لہٰذا یہ اسی مرکزی انتباہ کا عملی حل ہے. آپ اسے صرف ایک حل کے طور پر دیکھ رہے ہیں جبکہ میں اسے ایک مستقل ادارے کے طور پر دیکھ رہی ہوں. اسلام ترک دنیا کا دین نہیں ہے، اسی لیے اگلی آیت میں توازن قائم کیا گیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ اسلام کے جامع نظام حیات کا ثبوت ہے، عبادت بھی ہے اور کاروبار بھی، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی کاروبار میں بھی اللہ کو یاد رکھو. یہ ایک مکمل اور متوازن معاشرے کا خاکہ ہے. اور آخری آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ توازن قائم رکھنا کتنا مشکل ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی اس سے غفلت ہوئی. یہ آیت میرے موقف کو مزید تقویت دیتی ہے کہ سورے کا اصل درد غفلت اور دنیا پرستی ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. یہ واقعہ جو اس سورے کا شان نزول بھی ہے، یہ عملی طور پر دکھاتا ہے کہ گدھے پر لدی کتابوں والی ذہنیت کیسے ظاہر ہوتی ہے. ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، یعنی علم و حکمت کا سرچشمہ موجود ہے، اور دوسری طرف ایک تجارتی قافلے کا شور، اور لوگ علم کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگ گئے. یہ آیت 5 کی عملی تفسیر ہے. یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ سورے کی اصل تشویش یہی رویہ ہے کی اہمیت پر زور دینے کے لیے بیان ہوا ہے. اس پر جو سخت ملامت کی گئی، کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اس کا مقصد اس نئے ادارے کی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا. اللہ یہ واضح کر رہا ہے کہ رزق کا خوف تمہیں اس عظیم اجتماعی فریضے سے دور نہ کر دے، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے. یہ واقعہ ایک ابتدائی غلطی تھی جس کی اصلاح کر کے ایک عظیم ادارے کی بنیاد رکھی گئی. یہ تعمیر کے عمل کا ایک حصہ ہے، نہ کہ صرف تنقید. تو خلاصہ یہ کہ آپ کے نزدیک سورہ کا پیغام ہے کہ ایک عظیم امت بنو، اور یہ نماز جمعہ اس کا طریقہ ہے، اور دیکھو یہودیوں جیسی غلطی نہ کرنا. جی، میرا موقف یہی ہے کہ پیغام مثبت اور تعمیری ہے. سورہ کا آغاز رسول کی بعثت کے تعمیری مقاصد سے ہوتا ہے اور اختتام امت کی تعمیر کے ایک عملی ستون یعنی نماز جمعہ پر ہوتا ہے.
بے عمل قوم کا ذکر ایک ضمنی تنبیہ ہے۔ جبکہ میرے نزدیک پیغام یہ ہے، خبردار، علم بغیر عمل کے سب سے بڑا بوجھ اور خود فریبی ہے، جس کی بدترین مثال پچھلی قوم ہے۔ اس روحانی بیماری سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ دنیاوی ترجیحات کو اللہ کے ذکر پر قربان کرنا سیکھو، جس کا ہفتہ وار عملی مظاہرہ نماز جمعہ ہے۔ میرے لیے مرکزی خیال انتباہ ہے اور باقی سب اس کی وضاحت اور علاج۔ دونوں زاویوں میں سورہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ شاید یہ کہنا بہتر ہو کہ ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے پہلے بیماری کی صحیح تشخیص اور اس کی سنگینی کا احساس دلانا ضروری ہے۔ آپ تشخیص پر زور دے رہی ہیں اور میں علاج اور صحت مند زندگی کے منصوبے پر۔ بالکل، اور یہ بحث خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے ہر پیغام میں کتنی گہرائی ہے۔ یہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم صرف الفاظ سے نہ گزر جائیں، بلکہ اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے اس میں سب سے بڑا سبق کیا ہے۔ اللہ ہمیں ان تعلیمات پر گہرائی سے غور کرنے اور اپنی زندگیوں میں ان کا عکس اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کی مزید پڑھتے ہیں جو مسلسل مطالعے اور غور و فکر سے ہی کھلتی ہیں۔